تو انسان کے مقام میں کوئی بلندی نہیں آئے گی۔ جیسے خود آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا فلسفہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو وضو کے بارے میں بتاؤں، ایک صلوات پڑھتے ہیں وضو ہم کیوں کرتے ہیں؟ وضو کا فلسفہ کیا ہے؟ وضو اس لیے ہم کرتے ہیں کہ مالک، جیسے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو میں کلی کرتے ہیں۔ کلی کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ کلی کرنے سے ظاہری مراد تو یہی ہے کہ ہمارے منہ میں جو نجاست ہو، جو بھی کوئی خرابی ہو وہ صاف ہو جائے، ہمارے دانت میں کوئی پھنس گیا ہو تو وہ بھی صاف ہو جائے۔ مگر کلی کا باطنی مقصد کیا ہے؟ کلی کا باطنی مقصد ہے انسان سوچے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، مالک یہ وہی زبان ہے جس سے میں نے غیبت کی، مالک یہ وہی زبان ہے جس سے میں نے لوگوں کو، مومنوں کو برا بھلا کہا، مالک یہ وہی زبان ہے جو گناہ کرتی ہے، یہ وہی زبان ہے جو لوگوں کی غیبت کرتی ہے، مومنوں کی اہانت کرتی ہے۔ اب وہی زبان لے کے تیری بارگاہ میں تجھ سے بات کرنے کو آ رہا ہوں مالک، اب پھر سے اس گناہ کو آئندہ تکرار ریپیٹ نہیں کروں گا، اب تو جتنے میں نے گناہ کیے اس کو معاف کر دے۔ کلی سے یہ مراد۔ اور جب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دائیں بائیں بازو دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں۔ ہاتھ دھونے سے کیا مراد؟ مالک جتنے میں نے گناہ ہاتھوں سے کیے ہیں، جب بھی میں نے گناہوں کو ہاتھوں کی طرف بڑھایا، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہ سوچ کے آدمی کہے کہ یہ وہی ہاتھ تھے کبھی قرآن کو اٹھاتے ہیں، اور یہ وہی ہاتھ تھے کبھی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، یہ وہی ہاتھ ہیں کبھی علم حضرت عباس کو چھوتے ہیں، اور یہ وہی ہاتھ ہیں کبھی گناہ میں مرتکب ہو جاتے ہیں۔ مالک اب پھر سے ان ہاتھوں کو گناہ میں نہیں ڈالوں گا، اب ان ہاتھوں کو گناہ سے دور رکھوں گا۔ اور جب ہاتھ آپ نے دھو لیا، ہاتھ کے بعد کیا باری آئے گی؟ اب آپ نے چہرے پہ جب پانی ڈالا، پہلے چہرے پہ آپ نے پانی ڈال دیا تو چہرے کا کیا ہے؟ مالک قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی شکلیں مسخ ہو چکی ہوں گی، یعنی ان کے چہرے حیوانوں کی طرح ہوں گے۔ مالک قیامت کے دن مجھے ایک نورانی چہرہ عطا کر، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے یعنی سرخرو ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے جو جہنمیوں کے چہرے ہوں گے۔ مالک اس چہرے پہ میں پانی ڈال رہا ہوں، میرے اس چہرے کو ان لوگوں سے بچانا، میرے اس چہرے کو حیوانی اور جہنمیوں کے چہرہ قرار نہ دینا، میرے اس چہرے کو نورانی چہرہ قرار دینا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اور اگر آگے بڑھیں، جب انسان مسح کرتا ہے آخر میں سر سے پاؤں تک جو مسح کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ مالک میں سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہوں، میرا ایک عضو بھی نہیں باقی جسے میں نے گناہ سے دور رکھا ہو، میرا ہر ایک عضو، میرے جسم کا ہر ایک پارٹ گناہوں میں مرتکب ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب مالک تو ہی وہی رحمان و رحیم ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے۔ یہ عبادت کا فلسفہ جس کے ذریعے سے ہماری عبادت صحیح ہونے کی منزل سے اوپر جائے گی اور قبولیت کی منزل پہ پہنچے گی۔ اور رمضان کا مہینہ بھی اسی لیے خدا نے رمضان کو بنایا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی مغفرت کرے، انسان اپنے گناہوں کو اس رمضان کے مہینے میں مٹا دے اور خود کو حر کی طرح پاک بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان کا مہینہ اسی لیے ہے، خدا رمضان کے مہینے میں ہزاروں گنہگاروں کو آزاد کر دیتا ہے کہ آج رمضان کے صدقے میں ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ اور ایک جو وسیلہ ہے وہ اہل بیت کا وسیلہ ہے کہ ہم اہل بیت کے ذریعے سے، اہل بیت کے وسیلے سے خدا کے نزدیک ہوتے ہیں اور خدا کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مصائب کی منزل میں جائیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی یہ نہ دیکھے کہ مجلس میں لوگ کم ہیں یا زیادہ ہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون جلدی آیا کون دیر میں آیا، مگر یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ حضرت بی بی فاطمہ بڑی دیر سے انتظار، یہ وہی بی بی ہے جو سب سے پہلے آتی ہے اور سب سے انتظار کر کر کے آخر میں جاتی ہے۔ یاد رکھیے حضرت فاطمہ منتظر ہیں۔ عزیزو، قیامت کے دن کے ہر مومن، جب ایک گنہگار قیامت کے دن آئے گا تو خداوند متعال دیکھے گا جب اس طرف ایک نور ہے اور اس طرف عذاب ہی عذاب ہے، تو یہ مومن گنہگار کہے گا اے فرشتوں وہ نور کس کا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے وہ نور اہل بیت کا نور ہے، وہ نور رسول خدا علی مرتضیٰ حسن مشتبہ فاطمۃ الزہرا امام حسن امام حسین کا نور ہے، وہ 14 معصومین کا نور ہے۔ تو گنہگار کہے گا اے فرشتوں مجھے بھی وہاں جانے دو، تو کہیں گے فرشتے اے گنہگار تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو خود کو نہیں دیکھتا کہ تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو نجاستوں میں ڈوبا ہوا ہے اور ان پاکوں کی طرف جانے چاہتا ہے؟ کیا نہیں سنا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ خدا کبھی نجاست کو اہل بیت سے نزدیک نہیں کرتا، خدا نے رجس اور نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، اور تو نجاستوں میں ڈوبا ہوا ہے تب بھی اہل بیت کے پاس جانے چاہتا ہے۔
اسی لیے یاد رکھیے اہل بیت مولا حسین بڑے لجپال ہیں، اہل بیت بڑے کریم ہیں۔ دو دوست تھے، دونوں نے آپس میں کہا کہ جو سب سے پہلے مر جائے گا وہ قبر کے حالات ایک دوسرے کو بتائے گا۔ اب ان دونوں دوستوں میں سے ایک دوست مر گیا، مگر پہلی رات گزر گئی، دونوں عالم تھے، بڑے جلیل القدر عالم تھے، ان دونوں عالموں میں سے ایک عالم مر گیا، پہلی رات گزر گئی، خواب میں نہیں آیا جبکہ وعدہ دیا تھا، دوسری رات گزر گئی، خواب میں نہیں آیا، تیسری رات بھی گزری، چوتھی رات اپنے دوست کے خواب میں آیا۔ دوست نے پوچھا اے میرے دوست اتنے دن ہو گئے تو خواب میں کیوں نہیں آیا؟ کہا حقیقت میں مجھے کچھ مسائل ہو گئے تھے، میری مجبوری تھی۔ کہا تمہاری کیا مجبوری تھی؟ تو دوست نے کہا جو مرحوم تھا اس نے خواب میں کہا اے میرے دوست جس دن تو نے مجھے دفن کیا تھا اسی دن ایک خاتون بھی دفن ہوئی تھی، اور اس خاتون مومنہ خاتون سے ملنے کے لیے 3 مرتبہ مولا حسین اس کی قبر میں آئے تھے، اور اسی وجہ سے ہم نے کوئی جشن منایا تھا، اور اس جشن منانے کی وجہ سے میں تمہارے خواب میں نہیں آ پایا۔ یہ دوسرے دن بڑی خوش نصیب ہے وہ مومنہ، بڑی خوش نصیب ہے وہ مومن جو اس کی قبر کی پہلی رات امام حسین آ جائیں۔ سبحان عزیزو دعا کریں ہماری بھی اسی طرح قبر کی پہلی رات ہو، کیونکہ مالک ہم تو بچپنے سے عزادار حسین تھے مگر پھر بھی مولا حسین کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، کم از کم قبر میں مولا حسین کی زیارت تو نصیب ہو جائے۔ اب یہ مومن اٹھا، صبح کو قبرستان میں گیا، قبرستان میں جا کے پوچھا کہ کیا 3 دن پہلے کوئی مومنہ ادھر سے دنیا سے چلی گئی تھی؟ کہا ہاں یہ مومنہ ہے۔ اس کا ایڈریس لیا، اس کا پتہ لیا، اور فوراً اس کے شوہر کے گھر پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک مومن نکلا، کہا اے مومن کیا آپ کی بیوی کا 3 دن پہلے انتقال ہوا تھا؟ کہنے لگا ہاں میری بیوی کا 3 دن پہلے انتقال ہوا تھا۔ تو اس عالم دین نے کہا اے مومن تجھے حق زہرا کی قسم ذرا بتا تیری بیوی کیا نیک کام کرتی تھی، کیا نیک عمل کرتی تھی؟ مومن گھبرا گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں، تو نے بہت بڑی قسم دے دی ہے، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میری بیوی رات کو سوتی نہیں تھی، تب تک سوتی نہیں تھی جب تک زیارت عاشورہ نہ پڑھ لے۔ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مولا حسین میرا تجھ پر سلام، میرا تیری مظلومیت پہ سلام، او علی اصغر کے بابا میرا تجھ پہ سلام، او عبداللہ کے بابا میرا تجھ پہ سلام، مولا تیرے بیمار بیٹے سجاد پہ میرا سلام، اور مولا تیرے اصحاب پہ میرا سلام۔ اگر کوئی ہر رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ حسین کو اس طرح سے پکارے تو کیا مولا اس کی قبر میں نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے۔ اگر ان کی قبر میں نہ آئیں تو مولا کن کی قبر میں آئیں؟ دعا کیجئے ہماری بھی خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اس توفیق عطا فرمائے کہ قبر کی پہلی رات وحشت کی رات میں امام حسین کی زیارت نصیب ہو۔ خدایا ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے ہاتھوں کو گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے آنکھوں کو آنکھوں کی گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے کان کو موسیقی اور غنا تمام گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے پاؤں کو گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے نوجوانوں کو توبہ اور توبہ کی توفیق عطا فرما، خدایا ہماری خواتین کو حیا اور غیرت حیا کے عفت سے نواز، اور ہمارے مردوں کو غیرت کے زیور سے نواز، اور مالک ہمارے علماء کو تبلیغ دین اور اسی طرح نصیحت کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے بزرگوں کو صبر اور استقامت کی توفیق عطا فرما، خدایا مسلمانوں کے تمام مشکلات کے لیے مسیحا جہان امام زمانہ کے ظہور میں جلد از جلد تاکید فرما، اور تمام مریضوں اور بیماروں کی شفاعت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات ایک سورہ فاتحہ بھی کی تلاوت فرمائے مولانا یہ قبلہ شمیم بھائی کے والدین کے لیے، اور افتی صاحب کے والدین کے لیے، اور احمد بھائی کے والدین، اور دیگر تمام مومنات شہداء اسلام، تمام مومنات اور خود مومنات کی سورہ فاتحہ پڑھنے والے مسلمین سورہ فاتحہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔